نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بے حساب رزق دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ واسأل اللہ من فضلی، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے فضل سے نوازتے ہیں۔ آج جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیج دیا تو ہمیں دنیا کی بھی ضرورت ہے اور آخرت کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ دنیا بھی ہمیں کمانی چاہیے، یعنی روزی روٹی بھی ہمیں اپنے ضرورت کے بقدر کمانی چاہیے، اور آخرت کی اصل فکر ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، کیونکہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کوئی زندگی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، روزی روٹی کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اگر ہم رات دن اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دیں گے۔ وہاں سونے کی کھری اشرفیاں اللہ کے خزانے سے چوہا پیشاب کرتے ہوئے صحابی کو لا کر دے رہا۔ یہ تو مال کا ملنا خلاف عقل ہے۔ ایک مال کا ملنا خلاف گمان ہے کہ سبب تو ہے مگر اس سبب میں اللہ نے اتنا دے دیا، کہ ایک سبب سے اتنا ملنا ظاہر کے خلاف ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اسباب میں مقید کیا ہوا ہے۔ اللہ کی قدرت کو اسباب میں مقید کیا ہوا ہے۔ وہ زمین سے غلے کے اگنے کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ زمین سے غلے کے اگنے کو اللہ کی قدرت کہتے ہیں، حالانکہ یہ تو قدرت اگانے کے اعتبار سے استعمال ہوئی ہے، یہ اللہ کا خزانہ نہیں ہے۔ خزانے سے ملنے کے لیے زمین ذریعہ نہیں ہے۔ لوگوں نے اللہ کے خزانوں کو دنیا کے اسباب کے ساتھ مقید کر دیا ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے اللہ نے بھی ناپ کر دینا شروع کر دیا۔ سنو میری بات توجہ سے، جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو اسباب میں مقید کر دیں گے ان کو بقدر اسباب کے ملے گا، جو اللہ کی قدرت کو اسباب میں مقید کر دیں گے۔ بہت توجہ سننا بات، اس وقت ساری دنیا کے مسلمان اللہ کی قدرت کو اسباب میں مقید کیے ہوئے ہیں۔ یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، یہ زمین اتنا غلہ دے گی، یہ دکان اتنا نفع دے گی۔ اگر آپ کی دکان مارکیٹ میں ہوتی تو اس جگہ ہوتی نفع زیادہ ہوتا، دکان آپ کے وہاں ہے نفع کم ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی قدرت کو اسباب میں مقید کر کے اس سبب کی حیثیت سے امید کرنا۔ جتنے بھی اسباب والے ہیں یہ سارے کے سارے ان اسباب کی حیثیت سے اعتبار سے امید کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ اندازہ ہے یہ بھینس اتنا دودھ دے گی، نہیں، یوں کہو دودھ اللہ کے خزانے سے آتا ہے۔ بھینس تو قدرت کا مظہر ہے، قدرت نہیں ہے، اور یہ اللہ کا خزانہ نہیں ہے۔ بہت بڑا ٹینک ہوتا ہے، اس ٹینک میں ایک چھوٹی سی ٹوٹی لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ٹوٹی کے اندر جو دودھ ہے اس کی مقدار زیادہ ہے، یہ جو ٹینک کے اندر دودھ ہے اس کی مقدار زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی بات؟ اس ٹوٹی کے اندر جتنی مقدار دودھ کی ہے وہ زیادہ ہے، یہ جو ٹینک بھرا ہوا ہے دودھ سے اس کی مقدار زیادہ ہے۔ بس یوں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے خزانہ محدود ہیں۔ اگر تھن سے دودھ نکل رہا ہے تو یہ تو اتنی سی مقدار ہے جو اس لیے ظاہر کر دی گئی ہے کہ ہم تمہیں امتحان لینا چاہتے ہیں کہ تم اللہ کے خزانے سے بھینس کے راستے سے ہی آنے کو استفادہ سمجھتے ہو یا اس کے بغیر لینے کو اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانا سمجھتے ہو۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر ہجرت میں آپ کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے بکری تلاش کی، کوئی بکری نہ ملی،
اچانک دیکھا ایک عورت مشرکہ وہ کوئی ریوڑ لے کر پھر رہی ہے، گئے اس کے پاس، اس سے کہا ہمیں دودھ چاہیے۔ اس نے کہا میرے پورے ریوڑ میں ایک بکری بھی دودھ دینے کے قابل نہیں، ساری بکریاں بچیاں ہیں، کوئی گیابن ابھی تک نہیں ہوئی، کسی بچی نے آج تک بچہ نہیں دیا، کسی بکری نے آج تک کوئی بکری میرے پورے ریوڑ میں دودھ دینے والی نہیں ہے۔ فرمایا اری بے وقوف، تیری عقل کہاں گئی؟ دودھ تو اللہ دیتے ہیں، تو بکری لا، دودھ تو اللہ دیتے ہیں، تو بکری لا، تو بکری لا، دودھ تو اللہ دیتے ہیں۔ اس نے کہا یہ عجیب آدمی ہے، میں کہہ رہی میرے ریوڑ میں کوئی بکری دودھ دینے کے قابل نہیں، یہ یوں کہہ رہے ہیں کہ تو اپنے گھر سے بڑا برتن لے کے آ اور کوئی بکری کی کوئی بچی میرا حوالے کر دے، اپنے گھر سے بڑے سے بڑا برتن لے آ۔ کہنے لگی اس آدمی کے کہنے پر میں اپنے گھر سے بڑا برتن لے کر آئی، حالانکہ آپ جانتے ہیں بکری کا دودھ سب سے کم مقدار کا دودھ ہوتا ہے تمام دودھ دینے والے چوپاؤں کے مقابلے میں، سب سے کم مقدار بکری کے دودھ کی ہوتی، وہ بھی جب دے دے جب نہ دے۔ وہ لے کے آئی برتن، ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بکری کی بچی کو پکڑا، اس کے تھن بھی اتنے چھوٹے کہ ہاتھ میں نہ آ سکے، تھن تو پورے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اتنے چھوٹے تھن کہ وہ ہاتھ میں نہ پکڑے جا سکے، اس سے دودھ نکالا، سارا پیالہ دودھ سے بھر گیا، اپنی ضرورت کے لے کر باقی اس مشرکہ عورت کو دے دیا کہ جاؤ لے جاؤ استعمال کرو۔ اس عورت نے ایسا پہچانا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو، ایک مدت کے بعد جب اس راستے سے ابوبکر گزرے دور سے دیکھ کر پہچان لیا، یعنی کہ او برکت والے۔ اغیار بھی مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرتوں کو دیکھ کر سمجھا کرتے تھے کہ مسلمان برکت والے ہیں، مسلمان